تو ہر وقت محبوب کی باتیں زبانوں پر ہوتی ہیں۔ اللہ نے تو محبوب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا، تو قرآن کے اندر ساری باتیں بھی محبوب کی ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کی بات کی ہے، کہیں میرے مالک نے حضور کے ید اللہ والے پیارے پیارے ہاتھوں کی بات کی ہے، کہیں میرے اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف واللیل کی بات کی ہے، کہیں میرے مالک نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وما ینطق عن الہویٰ کی پیاری زبان کی بات کی ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی والفجر والی پیشانی کی بات کی ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یاسین والے دانتوں کی بات کی ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کے علم نشرح والے سینے کی بات کی ہے، کہیں میرے مالک نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والعصر کے زمانے کی بات کی ہے۔ والعصر حضور پیارے محبوب آپ کے زمانے کی قسم، جس کے زمانے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، ذرا بتاؤ اس کا زمانہ کتنا سونا ہوگا۔ جس کے چہرہ والضحیٰ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، ذرا سوچو نا یار، اس محبوب کا چہرہ والضحیٰ کتنا سونا ہوگا۔ جس محبوب کی زلف واللیل کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، ذرا سوچو اس محبوب کی زلف واللیل کا مقام کیا ہوگا۔ ذرا سوچو جس محبوب کے علم نشرح والے سینے کی بات کی جا رہی ہے، اس محبوب کے علم نشرح کے سینے کا مقام کیا ہوگا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے وجہ اللہ فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی بات کی ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے حضور کے غار کی بات فرما کے غار ثور اور یار غار کی بات فرمائی ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کی بات کی ہے۔ اگر بات یہ کہی جائے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن محبوب کی شان میں اترا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ سارا قرآن ہی اللہ نے مصطفیٰ کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ سارا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن اللہ نے محبوب کی شان میں ہی اتارا گئے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ حضور کا قرآن اللہ کا کلام پڑھا تو کلام کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور کی شانوں کو بیان فرمایا، حضور کی عظمتوں کو بیان فرمایا، حضور کی رفعتوں کو بیان فرمایا، کہیں میلاد کو بیان کیا، کہیں معراج کو بیان کیا، کہیں حضور کی رضا کو بیان کیا، کہیں حضور کی پسندیدگی کو بیان کیا، کہیں حضور سے پیار کرنے والے حضور کے غلاموں کا ذکر کیا گیا۔